غریب فقیر مسکین خود بولتے ہیں لیکن طاقتور خود نہیں بولتے بلکہ ان کے ترجمان بولتے ہیں، اور فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی سے مذاکرات کو جمہوری طریقے سے آگے بڑھایا جائے گا، یعنی کہ فیصل واڈا صاحب جن کی ترجمانی کر رہے ہیں انہوں نے شاید یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ پی ٹی آئی سے مذاکرات کو جمہوری طریقے سے آگے بڑھایا جائے گا، اور جمہوری طریقے سے مراد شاید جدید دور میں تاریخ پر تاریخ، تاریخ پر تاریخ کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ غالباً اہل قوت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب مصباح الحق پالیسی اختیار کی جائے، یعنی ٹک ٹک کی جائے، کیونکہ وہ تنگ آ گئے ہیں۔ عمران خان صاحب ایک دن ایک کال دیتے ہیں، اگلے دن پھر دوسری کال دے دیتے ہیں، وہ ناکام ہوتی ہے تو تیسری دے دیتے ہیں، اور علی امین گنڈا پور صاحب نے تو دو ٹوک اپنے لیڈر کی پالیسی واضح کر دی ہے یہ کہہ کر کہ اگر محمود غزنوی نے 17 حملے کیے تھے تو ہم بھی 17 حملے کریں گے، اور ابھی تو صرف 5 ہوئے ہیں، یعنی کہ 12 اور پڑے ہیں۔ یعنی کہ اس شعر میں شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جب تک ہماری دال نہ گلی تب تک ہم اسلام آباد پر چڑھائی کرتے رہیں گے یا کچھ بھی کرتے رہیں گے، مگر ہم نچلے نہیں بیٹھیں گے۔ چنانچہ اب ٹائم بائنگ ٹیکٹکس گمان غالب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اختیار کر لی ہے، اور فیصل واڈا صاحب ان کی ترجمانی کرتے ہوئے اسی جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ اب جمہوری طریقے سے بات کو آگے بڑھایا جائے گا۔ کمیٹیاں بن رہی ہیں، کمیٹی کھیلا جائے گا، ایک مذاکرات کا دور ہوگا، پھر دوسرا دور ہوگا، پھر کمیٹی کا ایک ممبر بیمار ہو جائے گا، پھر اس کی صحت یابی کا انتظار کیا جائے گا، پھر کسی بات پر کانفیڈنس بلڈنگ میئرز بگڑ جائیں گے، کوئی ایک فریق اعتماد کی فضا کو ٹھیس پہنچا دے گا، دوسرا ناراض ہو جائے گا، پھر تیسرا اس کے مان جانے کا انتظار کرے گا، پھر درمیان میں کوئی میڈیشن کے لیے آئے گا۔ گویا ٹائم بائنگ ٹیکٹکس 2 3 4 مہینے مزید گزارے جائیں، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ حکومتوں کے قلعے مضبوط سے مضبوط تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ حکومتوں پر عوام کا اعتماد بڑھتا جاتا ہے، یا عوام حکومتوں کو تسلیم کرتے چلے جاتے ہیں، یا عوام تھکتے چلے جاتے ہیں، اور وہ بار بار کی چڑھائیوں اور بار بار کی پجو پھاڑ لو سے تھک کر یہ سوچ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، ایسے ہی کام چلتا رہے گا، اور وہ لیڈر جو مقبولیت کے ایک مینار پر چڑھ کر بیٹھا ہوتا ہے، ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی ٹیم بھی غلطیاں کرتی ہے، وہ بھی غلطیاں کرتا ہے، چنانچہ آہستہ آہستہ وہ غیر مقبول بھی ہوتا جاتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو ہوں یا بے نظیر بھٹو ہوں یا نواز شریف ہوں، ہر لیڈر جب لاڑکانہ سے نکلتا ہے یا رائیونڈ سے نکلتا ہے تو وہ بہت بڑا لیڈر ضرور ہوتا ہے، لیکن لاڑکانہ سے اسلام آباد تک اور رائیونڈ سے اسلام آباد تک پہنچتے پہنچتے بتدریج اس کی مقبولیت میں کمی آتی چلی جاتی ہے۔ لہٰذا اب عمران خان کی مقبولیت کو کم کرنے کے لیے ٹائم بائنگ ٹیکٹکس اختیار کی جا رہی ہیں، اور پی ٹی آئی کو وقت دیا جا رہا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ غلطیاں کرے اور زیادہ سے زیادہ ڈی فیم ہو، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن آئے اور پی ٹی آئی کے لوگ بار بار ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب دیکھیں، یو ایس ایڈمنسٹریشن کی جانب دیکھیں، اور حکومت اور اسٹیبلشمنٹ یہ ریئلائز کرا سکے عوام کو کہ دیکھو یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ امریکی مداخلت ہوئی ہے، اور اب یہ خود امریکی مداخلت کی بار بار درخواست کر رہے ہیں۔ لہٰذا وہ جو بیانیہ تھا غلامی نامنظور کا، وہ بیانیہ جھاگ کی طرح بیٹھ جائے، یا کسی بھی اور طریقے سے پی ٹی آئی کو غلطیاں کرنے کا موقع دیا جائے، اور ان غلطیوں سے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ مل کر فائدہ اٹھائیں۔ اور اس کا ایک ہی حل ہے کہ ٹائم بائی کیا جائے، اور یوں لگتا ہے کہ سرکار کی اسٹریٹجی جس طرح پی ٹی آئی کی مذاکراتی ٹیم ہنسی خوشی چل رہی ہے، شاید سرکار کی اسٹریٹجی اس وقت تک تو کامیاب ہی نظر آ رہی ہے۔